کچھ پہلے ہی ان کا تعارف آپ سے کرا دیا جائے اور ان سے کچھ کچن کے حوالے سے بھی بات کی جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا یہ خاص مہینہ ہے جس میں ہر گھر میں افطار اور یہ تمام چیزیں، اس کا ایک خاص اہتمام چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ کراچی کی ریپریزنٹیشن کی اگر بات کی جائے، یعنی وہ سیاسی جماعت جو کہ کراچی سے ایک بھرپور مینڈیٹ لینے میں کئی دہائیوں پہلے کامیاب ہو گئی تھی، جس وقت کراچی کے عوام نے جب بلدیاتی انتخابات میں پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کو ووٹ دیا جو حق پرست گروپ کہلایا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یعنی ایم کیو ایم، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اور ساتھ ساتھ یعنی یہ سفر چلتا رہا۔ بہرحال کراچی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ، اس کا ووٹ بینک اب بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے۔ ہماری آج خوش قسمتی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر اور رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر خان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم۔ عامر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ نہیں سر، شکریہ نہیں ہے، ہمارے شہر کا چینل ہے تو اس پہ آنا ضروری ہے۔ نہیں سر، تھینک یو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پہلی دفعہ عامر بھائی جو ہیں وہ میٹرو ون نیوز پر تشریف لائے ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیا جائے۔ عامر بھائی کیسے گزر رہے ہیں رمضان المبارک؟ روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ رمضان کے روزے بچپن سے، یعنی جب سے ہوش سنبھالا یا ہماری روزہ خوش آئی اس کے بعد سے الحمدللہ روزے ہم پورے ہی رکھتے ہیں۔ اور اس دفعہ چونکہ رمضان سے کچھ عرصہ قبل ایک کرونا کی وبا جو پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سیاسی سے ہٹ کر فلاحی ایکٹیویٹیز کی طرف چلی گئیں، اور ہم تقریباً 2 ماہ سے راشن کی تقسیم، پھر بلڈ کی جو تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ کی ضرورت رہی، ان کو بلڈ کیمپس لگا کے دیے، اور ان کو سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے انڈس ہاسپٹل، حسینی بلڈ بینک، محمدی بلڈ بینک، ان کو ہم نے ہمارے رضاکاروں نے بلڈ پرووائڈ کیا، اور ان بچوں کی جو بہت معصوم بچے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس بلڈ کی تبدیلی کی، اگر وہ نہ ہو تو ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو یہ کام ہمارا بہت اچھا رہا، جس میں ایک دل کو بڑی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے کہ ایسے کام کرنے سے انسان کو بالکل۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلیں شیف فرا کی خاص طور پہ جو وابستگی ہے نا، وہ یہ کہتی ہیں جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، کیا کہیں گی شیف فرا؟ جی بالکل، شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا انفلوئنس رہا ہے، ایک اٹیچمنٹ رہی ہے، سو وہ ایک رچ بس سا جاتا ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ جی آپ کی گھر میں، پرسنالٹی میں، چیزوں میں، سو وہ ایک سارا ایک بڑا پیارا وہ ایفیکٹ آتا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا بتا دیجیے گا شیف فرا اس کے بارے میں، کیا اس کے بعد آپ نے اس پہ وپ کریم؟ جی، ہم نے اس پہ وپ کریم سویل کی، اور ساتھ ہم نے اس میں گناش بنایا تھا، اس پروفیشنل کریم کو ہم نے کوک کیا، اور ساتھ میں اس میں ان کی کمپاؤنڈ چاکلیٹ ڈال کے گناش بنایا، اور اس کو ہم نے اس کے اوپر ڈریزل کر دیا، اور یہ مزیدار سے یہ دیکھیں چاکلیٹ موز یہاں پہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا، اور مرغ جہانگیری بھی تیار ہے ہمارے پاس، لاسٹ میں اس میں بس یہ بٹر۔ عامر بھائی گھر پہ کیا مصروفیات رہتی ہیں آج کل رمضان المبارک میں؟ گھر پہ افطار یا روزہ کھولنے کا موقع مل رہا ہے، یا اب بھی وہی مصروفیات ہیں کہ تمام کاموں کی وجہ سے گھر پہ ٹائم نہیں دے پاتے؟ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ عام رمضانوں سے ہٹ کر جہاں کرونا کی وجہ سے بڑی مشکلات اور لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے تھے، تو وہاں تھوڑی سی ہمیں یہ سہولت ہو گئی کہ ہم افطار کے وقت اس سال جو ہے وہ اپنے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں جی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں، اور افطار کے پھر فوراً بعد ہم نکل کے آفس چلے جاتے ہیں، وہاں پر پھر اپنے دیگر پارٹی کے جو بھی کام ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر رات کے 11-12 بجے تک آفس میں یا کہیں علاقوں میں کہیں وزٹ ہوتا ہے تو اس میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس سال یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بہتر ہو گیا کہ ہم گھر پہ افطار کرنے کا موقع، شاید پورے رمضان میں شاید ہم 2-4 دن ہی گھر پہ افطار کر پاتے تھے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تقریب، کہیں افطار پارٹی، تنظیمی حوالے سے مختلف علاقوں میں یا سیاسی پارٹیوں کے مختلف ایونٹ ہوتے تھے، اس میں جانا بھی پڑتا تھا جی۔ تو اس دفعہ چونکہ یہ کرونا ہے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی کوئی افطار کا اہتمام نہیں کر رہی ہے، اور ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح علاقائی سطح پر بھی کوئی افطار کے پروگرام نہیں رکھے گئے ہیں۔ اچھا، عامر بھائی جیسے آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے بائک بھی چلا لینا، تمام چیزیں کر لینا، تو کھانے پکانے کا شوق ہے؟ کوئی کھانے کی طرف، کھانے کی حد تک شوق ہے، یا کوئی چیز ٹرائی بھی کر لیتے ہیں، کوکنگ بھی کر لیتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم اتفاق سے ہم صرف 2 بھائی ہیں نا، ماں باپ کے صرف 2 اولاد ہیں، 2 بھائی ہیں، ہاں،
تو بہن کوئی نہیں تھی, تو اچھا. اس کی وجہ سے والدہ کے بہت قریب رہے, بالکل بالکل, اور بچپن بھی والدہ کے بالکل ساتھ ساتھ گزرا, تو اس کی وجہ سے کھانے پکانا ان کو سمجھنا وہ کافی حد تک آ گئے. اچھا, اور بہت اچھا پکا لیتے ہیں گھر میں کھانا. ظاہر خواتین والی بات تو نہیں آ سکتی, لیکن ایون یعنی آپ کوئی سالن سے لے کے آپ روٹی, پراٹھا, پائے, مغز, یہ سب چیزیں بھی بہت آرام سب سے زیادہ شوق سے کیا چیز کھاتے ہیں پہلے یہ بتائیں مجھے آپ, پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کھا لیتا ہوں, لیکن سبزیاں زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. اچھا. اور یہ جو کالے مسور کی دال ہے چاول کے ساتھ, یہ بہت مزے کی لگتی ہے. واہ واہ واہ, تو یہ بڑے شوق سے کہتے ہیں. باقی بہت مزیدار لگتی ہے کالا مسور, اگر اچھی بنی ہوئی ہو تو واقعی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. کنٹرول رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, ایک تو کچن میں ویسے ہی اتنی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا بھی ایک طریقے سے امتحان ہو گیا ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہن جو یہاں اتنا اچھا اچھا یہ بنا رہی ہیں تو دیکھ کے جو نا دل للچا رہا ہے. اچھا, اور کون سی چیز سب سے بیسٹ بنا لیتے ہیں, پکا لیتے ہیں, یہ بتائیں. کافی چیزیں بہت اچھی بنا لیتا ہوں. اچھا, کڑھائی بہت اچھی بنا لیتا ہوں, وائٹ کڑھائی بہت اچھی بناتا ہوں. اچھا, مغز بناتا ہوں ماشاءاللہ. پائے بھی بناتا ہوں بہت اچھے. یعنی جو زیادہ روغن والی چیزیں اس کا شوق ہے, کیونکہ آج جو ہماری چکن بنی ہے نا, چکن جہانگیری, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ کافی حد تک اس میں کریم وغیرہ ڈال کے اور لاسٹ میں جس طرح کریم ڈال کے بناتے ہیں. تو اسی طرح مکھنی چکن جو ہوتی ہے وہ بھی میرے خیال میں اسی ٹائپ سے بنائی جاتی ہے. تو بہرحال افطار میں زیادہ کیا چیز پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ دیکھیں مختلف لوگوں کو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, لیکن اس پہ گھر پہ بھی میری جو ہے نا وہ بیگم سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ روز ہی کچھ بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے. اچھا. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی افطار میں چھولے, دہی بڑے, پکوڑے, سموسے نہ ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے افطار ہی نہیں. آپ کھانا نہیں دو لیکن یہ چیزیں ضرور رکھو, اور شربت ساتھ میں ضرور ہونا چاہیے. تو وہ روز ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی کھانا کھا لیں کسی دن, میں کہتا ہوں بھائی کھانا رات میں کھا لیں گے, سحری میں کھا لیں گے, اور افطار کے وقت بس یہ چیزیں, افطار کے وقت یہی چیزیں ہونی چاہیے. پکوڑے ضرور. بھابھی کو پریشان تو نہیں کرتے آپ بہت زیادہ, کیونکہ جس شخص کو خود اچھا کھانا بنانا آتا ہو نا, پھر ظاہر سی بات ہے, پھر ہو سکتا ہے اگر آپ بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں تو بھابھی کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہو کہ اس میں بھی نقص نکالتے ہیں, اس میں بھی فلاں چیز کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں, الحمدللہ ایک بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والی فیملی ہے, اور ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ گھر میں ہوتے ہیں میاں بیوی میں تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے, تنگ کرنے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے. تو وہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی وہ کوئی بھی چیز اگر بنا کے رکھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ضروری ہوتا ہے, وہ صرف تنگ کرنے کے لیے. لیکن کھانا بہرحال میری جو بیگم ہے بہت اچھا بناتی ہیں, اور ہر چیز بہت اچھی بناتی ہیں. پھلوں میں کیا چیز پسند کرتے ہیں؟ آم سب سے زیادہ پسند ہے. سیزن بھی آ گیا, زیادہ تعداد میں پسند کرتے ہیں, یا کہا جاتا ہے نا عام ایک تو میٹھے ہوں بہت زیادہ ہوں؟ اب آپ نے ایسے پھل کے متعلق پوچھ لیا. صاحب عام کی صورتحال میرے ساتھ یہ ہے کہ میں رات کو اگر کسی پہر 4 بجے سو میری آنکھ کھلے تو میں اس وقت بھی جاتا ہوں فریج میں سے ایک آم نکال کے کھا کے پھر لیٹ جاتا ہوں. تو آم یعنی مجھے روٹی نہ ملے پورے آم کے سیزن میں, صرف آم دیتے رہیں تو میں بہت خوش رہتا ہوں. کون سا آم سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آم انور رٹول, چوسا, سندڑی. سندڑی بہت اچھا لگتا ہے. اس کے بعد انور رٹول اور لنگڑا آم جو ہے, یہ 3 آم بہت. ویسے تو آم سارے ہی آم سارے ہی خاص ہیں. اور پاکستان کے جتنے آم ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان کو اللہ نے یہ ایک نعمت دی ہے کہ اس یہاں کے پاکستان میں جو آم ہوتے ہیں, یہ پوری دنیا میں آپ کو اس کوالٹی کے اور اس نے اچھے ٹیسٹ کے آم کہیں نہیں ملتے. بالکل بالکل. اچھا, آپ کو یہاں پہ ایک ڈرنک بھی شیف فرا بنا رہی ہیں, یہ چیکو کا ہے اور کس کا؟ جی, آج اسٹرابری چیکو ہم بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پاکولا کا اسٹرابری ملک موجود ہے. آئدر کہ فار دوز ڈیز جب ہمارے پاس اسٹرابری فریش اویلیبل نہیں ہو رہی ہوتی ہے, یا مارکیٹ میں آف کورس فلیور نہیں اچھا آ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اسٹرابری ملک لیا پاکولا کا. سب سے اچھی بات ہے کہ ایزی ٹو کیری, آپ کہیں پہ بھی ساتھ اپنے باکس ڈالا آپ نے اور چلے گا. اور نیوٹریشن ویلیو کے حوالے سے ساتھ ہم نے اس میں 250 گرام چیکو ڈال دیے ہیں, چھیل کے پیل کر کے, برف ڈال دیا, اور اس کو ہم بلینڈ کریں گے اچھے سے. سے یہ شیک بھی تیار ہو گیا ہے. اچھا, یہ ایسی چیزیں کہ بچے بھی خود سے بنا لیتے ہیں, اور بس باکس کھولے اور یہ ساری چیزیں سب ٹھیک ہے. تو یہ مزیدار سا اور اسٹرابری شیک کافی تھک, اس کی کنسسٹنسی بھی ناظرین بڑی زبردست نظر آ رہی ہے.
ملک شیک وغیرہ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں عامر بھائی یا نہیں؟ ویسے ملک شیک اچھا پسند کرتا ہوں, مینگو شیک بہت ہے یا بنانا کا ہو. نازم آباد میں آغا جوس ہوا کرتا تھا, بڑا زبردست, میرے خیال میں یادیں آپ دلا رہے ہیں. اور وہاں کی کوالٹی یہ ہوتی تھی کہ آپ اگر ایک سے گلاس آپ نے لیا اور آپ کو اور دل چاہ رہا ہے تو وہ آپ کو ویسے ہی اور دے دے گا, گلاس اور دے دے گا, اس کے پیسے بھی چارج. بالکل بالکل بالکل. اور کیا اس کا اچھا, ایک گلاس کی جگہ آدھا گلاس بھی لے سکتے جی, ہاف گلاس جو ہے نا وہ بڑا چلا کرتا تھا. بالکل. اور وہ جو اس کا خاص طور پہ کیلے اور آم کا تو ایسا شیک ہوتا تھا بہت اعلیٰ, شاید وہ مزہ یا وہ چیز کہیں اور نہیں, پورے کراچی میں بھی آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا اس کے جوس کا تھا. واقعی نازم آباد کا ایک آغا جوس جو ہے نا پہچان تھی, وہ نازم آباد کی شناخت تھی. بالکل بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے کھانے کی کافی شوقین ہے عامر بھائی؟ مطلب کھانا کھانے کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں. کھانا میں بہت لمیٹڈ مقدار میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاتا ہوں, لیکن پکانے کا بھی شوق ہے اور اچھا کھانے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں عامر بھائی آپ سے مزید گفتگو کریں گے, تو ہم نے سوچا تھوڑا کچن سیگمنٹ میں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے گفتگو یہیں سے سٹارٹ کر لی جائے. لیکن بہرحال ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لینا چاہیں گے. دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ڈشز شیفرا بتا دیں تیار ہیں. ہماری چکن جہانگیری بھی, مرغ جہانگیری تیار ہو چکا ہے, چاکلیٹ موز ریڈی ہے, اسٹرابری اور چیکو شیک بھی تیار ہو چکا ہے, ساری چیزیں. اور یہ دیکھیں بڑا زبردست سا جو ڈرنک ہے وہ بھی تیار ہے. ایک چیز بس ڈاکٹر بلند بتاؤں گی, دیکھیے کریم ڈالنے کے بعد عموماً وہ تیل ریلیز نہیں کرتی ہے. دا بیوٹی آف کریم کہ اس نے واپس اپنا تیل ریلیز کر دیا. پرچٹ کی بیوٹی ہے نا, پرچٹ جو کریم ہے, پرچٹ جو کریم ہے وہ اگر آپ کھانے میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت زبردست ہے. میرا ناظرین یہ ہمارا سیگمنٹ افطار کے پکوان جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین یہ سیگمنٹ جو ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم کسی نہ کسی پولیٹیشین سے, سیلیبریٹی سے, فیمس پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا تھا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر اور رہنما موجود ہیں جناب عامر خان صاحب. ان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سر اب اس سیگمنٹ میں پراپرلی. بہت شکریہ سر, ویلکم سر. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں ان کی آواز آپ نے خاص طور پہ آج کل جو کالر ٹیونز چل رہی ہوتی ہیں اس پہ بھی سنی ہوگی, یعنی درود ان پر, سلام ان پر. یہ جو کالر ٹیون آپ مختلف ٹیلی فون لائنز, موبائل فونز پہ سنتے ہیں, یہ نہیں کی آواز ہے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پڑھی ہوئی جو ہے وہ ہمارے چینل پہ آج کل جی ایف سی کے تعاون سے وہ بھی چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران باقر صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. تھینک یو تھینک یو. جی عامر بھائی گفتگو کا آغاز اب میں سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. سر خدمت خلق فاؤنڈیشن کی اگر ہم بات کریں رمضان المبارک کے حوالے سے, تو اب ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن کو فعال ہونے کا. ایک لمبے عرصے کے بعد ایک گیپ آیا. جس طریقے سے پہلے خدمت خلق فاؤنڈیشن کی ورکنگ تھی, کیا اس طریقے سے ورکنگ ہو پا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ گزشتہ تقریباً کوئی 4 سال کہہ لیں یا سے تھوڑا زیادہ, اس وقت سے کے ایف کی جو فلاحی سرگرمیاں تھیں وہ غیر اعلانیہ طور پر اس کے اوپر پابندی سی عائد تھی, اور اس میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ غلطیاں بھی تھیں اور کچھ غلط فہمیاں بھی تھیں. لیکن بہرحال ایک ایسا ادارہ تھا جو پاکستان کے اندر شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ جس کی فلاحی سرگرمیاں اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں. 200 سے زائد اس کی ایمبولینسز چلتی تھیں, میت گاڑیوں کی سروس موجود تھی, بلڈ بینک تھے, ہاسپٹل تھے, بہت سارے کلینکس تھے, اسکولز تھے. یہ ساری چیزیں کے ایف کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے تھے فلاحی کام. کچھ وجوہات رہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک پابندی سی عائد ہو گئی, جس میں ظاہر ہے کہ فلاحی ادارے کو چلانے کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں, اور وہ فنڈز ہمارے پاس زکوٰۃ سے یا فطرے سے یا قربانی کی کھالوں کے ذریعے ہی جمع ہوتے تھے. تو جب سے یہ پابندی رہی اس کی وجہ سے فنڈز کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی, تو ہمارے بہت اس کے ایف کے آپریشنز جو ہے وہ تقریباً بند ہونے کے حد تک اس سطح تک چلے گئے. یعنی ایمبولینسز
روڈ پہ چل نہیں رہی تھیں, میت گاڑیاں کچھ چل رہی ہیں. اسی طرح بلڈ بینک, میت گاڑیوں کا آپریشن تو نہیں روکا گیا, وہ تو چلتا رہا, وہ چلتا رہا. اسی طرح سرد خانے بنائے ہوئے تھے, وہ رک گئے تھے اس کے کام. لیکن اب الحمدللہ اس کے اندر اب بہتری آنی شروع ہو گئی ہے, لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہونا شروع ہوا ہے کہ نہیں یہ صحیح کام کر رہے تھے. تو اس کرونا کی وبا کی وجہ سے KKF کا ایک ریوائول ہو گیا, اور لوگوں نے دیکھا کہ KKF کتنی غیر جانبداری کے ساتھ اور صاف اور شفاف طریقے سے اور کوئی اس میں تفریق نہیں رکھتے ہوئے ہم نے ان سرگرمیوں کو چلایا ہے. سر ابھی KKF کے کتنے آفیسز کھل چکے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کا حکومت نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آفیسز کھول دیے جائیں گے؟ تمام کھل گئے ہیں یا نہیں کھلے ہیں؟ KKF کے آفیسز تو کھلے ہوئے ہیں, چند ایک آپ کہہ سکتے ہیں. آفیسز جو بند ہیں وہ MQM کے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں وہ لیکن سر اس پہ بھی تو منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے اس کا آپریشنز کو روکا گیا. اس کا FIA کی طرف سے ایک کیس بنا جو عدالت کے اندر ہے, اور اس میں KKF کی طرف سے ہم جو ٹرسٹیز ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو. اور دیکھیں ادارے کے اندر کوئی ایک فرد کوئی غلطی کر سکتا ہے, لیکن ادارے کی نیت کو دیکھنا ہے. اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو قانون کے مطابق پکڑنا بھی چاہیے اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. لیکن ایک ایز اے ہول پورا ادارہ جو اتنے اچھے کام کر رہا تھا وہ سارے کام رک جانا, میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کی جو خدمت ایک ادارہ کر رہا تھا اس کام کو جاری رہنا چاہیے. اور اس دفعہ رمضان میں ہم نے بہت کام کیا ہے. اس میں راشن کی جو تقسیم ہے وہ آپ کے علم میں ہے, پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی. 1.5 لاکھ سے زائد راشن کے بیگ مختلف لوگوں کے گھروں پر, جس میں ہم نے یہ تفریق نہیں رکھی کہ یہ اردو بولنے والا ہے یا سندھی بولنے والا ہے, مہاجر ہے, پنجابی ہے, جو ہے علاقے کے اندر وہ وہاں رہتا ہے اور وہ مستحق ہے, سفید پوش ہے, جو کسی کے پاس جا کر مانگ نہیں سکتا, کسی لائن میں نہیں لگ سکتا. ان گھروں کی پوری لسٹیں ترتیب دے کر اور ایک بات کا خاص خیال رکھا کہ مغرب کے بعد رات کے اندھیرے میں, رات کی تاریکی میں ان کے گھروں پر وہ سامان پہنچایا جائے, تاکہ جتنی عزت نفس ہماری ہے اتنی ہی کسی اور کی بھی ہے. تو عزت نفس کا بہت خیال رکھا گیا. اسی لیے کوئی سوشل میڈیا پہ تصویریں یہ چیز آئیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی کہ کسی کو دیتے ہوئے, ہاں جمع کرتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئیں گی, ہاں چیزیں جمع ہو رہی ہیں, راشن بیگز بن رہے ہیں, دیتے ہوئے آپ کو کہیں کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی. تو یہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. پھر اسی کے ساتھ جب یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو جو بلڈ ڈونرز تھے جو ڈونیٹ کرتے تھے ان کی شارٹیج ہو گئی, وہ ظاہر نکل نہیں پا رہے تھے. تو مختلف ادارے ہیں ان کو بلڈ کی شارٹیج ہوئی, اور تھیلیسیمیا کے جو بچے تھے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال تھی. تو ان اداروں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس جو کمی ہو رہی ہے اس کو کمی نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ کسی کی جان اس کی وجہ سے کسی بچے کی ہم نہیں جانے دیں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم یہ کمی نہیں ہونے دیں گے. تو ہم نے ورلڈ ریکگنائز ایک ادارہ ہے انڈس ہاسپٹل, جس میں سب اس کی کارکردگی کو سراہتے ہیں, جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالباری خان اچھا وہ ادارہ کام کر رہا ہے. اسی طرح حسینی بلڈ بینک والے وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, محمدی بلڈ بینک والے, انہوں نے ہم سے بات کری. ہم نے ان کے اشتراک سے 4 بلڈ بینک ہم نے اس میں حیدرآباد میں بھی لگایا, اور کراچی میں ہم نے 3 بلڈ بینک ان کو دیے, جس میں ہمارے کارکنان اور رضاکاروں نے KKF کے رضاکاروں نے آ کے بلڈ ڈونیٹ کیا, اور جتنا ان کو چاہیے تھا اتنی ان کی ضرورت کو ہم نے پورا کیا. اور اس وقت بھی پھر انڈس والوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ اب چونکہ رمضان ہے, اس وقت بھی عام طور پہ رمضان میں ڈونرز کم ہوتے ہیں, تو انہوں نے پھر ہم سے رابطہ کیا. تو ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد آپ کو جتنا بلڈ چاہیے ہوگا وہ MKM کے رضاکارانہ طور پہ دیں گے, والنٹری جا کے لوگ جمع کراتے ہیں. سر KKF کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کراچی میں کیا اردو بولنے والوں کے گھروں تک راشن نہیں پہنچ پا رہا حکومت کی جانب سے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو؟ ڈاکٹر صاحب بڑی بدقسمتی ہے, اور اب تو میرا کہنے کا مقصد یہ کیا ایسی تفریق ہے یا نہیں ہے سر, کیا یہ ہے کہ اردو بولنے تفریق؟ دیکھیں حکومت نے خاص طور سے صوبائی حکومت نے جب لاک ڈاؤن کیا تو ہم نے ان سے خود کہا اور ان کے اس عمل کو سراہا بھی کہ ٹھیک ہے ایک وبا پھیلی ہے تو اس کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے, اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا. اور اس میں جب لوگوں کو کھانے پینے کی مشکلات ہوئی, ان کے پاس راشن
ختم ہوا تو حکومت نے بھی اعلان کیا کہ راشن تقسیم کریں گے، لیکن وہ راشن کہاں تقسیم ہوا ہمیں تو نظر نہیں آتا. اور اس کا طریقہ کار بھی ہم نے ان کو کہا تھا، سمجھایا تھا کہ آپ دیگر پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے لیں. ایک کمیٹی ہر یو سی کی سطح پر، ایک بلدیاتی سسٹم موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. آپ ایم پی ایم این اے اس کی ایک صوبائی اسمبلی ہے، وہ ایک سسٹم موجود ہے. تو نیچے جو بلدیاتی سسٹم ہے آپ اس کے ذریعے یہ سارا کام کروائیے. اور یو سی کے چیئرمین کو لیجئے، آپ پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ رکھیے، ایک ایم کیو ایم کا رکھیے، ایک جماعت اسلامی کا رکھیے، اور ایک رینجرز کا کوئی اہلکار ساتھ میں رکھیے، اور صاف اور شفاف طریقے سے لسٹنگ کر کے آپ ان گھروں تک پہنچائیں. لیکن اس میں نہیں ہماری اس بات کو مانا گیا، اور وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے راشن کی تقسیم کروائی گئی. کچھ جگہوں پر یو سی کے چیئرمین ہیں، اگر وہاں پر مثال کے طور پر ہمارے نارتھ آباد کے ایک یو سی چیئرمین ہیں، ان کو ڈپٹی کمشنر صاحب 28 راشن کے بیگ دیتے ہیں کہ یہ آپ تقسیم کر دیجیے. اب اس کی یو سی کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ تو آبادی ہے، وہ 28 راشن بیگ کہاں لے گا؟ اگر کہیں دے دے گا تو علاقے کی عوام اور اس کے لیے مشکل کر دے گی. تو یہ ہے بددیانتی ہے، اور یہ تو پیپلز پارٹی کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ ہر طریقے، یعنی اس وقت وبا ہے، اس کے اندر فلاحی کاموں کو بڑھا دینا چاہیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دینا چاہیے. انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ خزانہ جمع کرنے کا طریقہ بنا لیا ان کے لوگوں نے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ کرپشن، بدعنوانی سب ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ صوبائی حکومت، بلکہ میں گو کہ ہم وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور حکومت میں ہم اتحادی ہیں ان کے، لیکن وفاق سے بھی ہمیں نہیں نظر آیا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے وفاق نے کوئی فنڈز جاری کیے ہوں. آپ معلومات کر لیں، اس وقت کراچی کے ہاسپٹلز کے اندر جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ 57 کی تعداد میں جو کرونا کے مریضوں کو کے لیے رکھے گئے ہیں. وفاق میں چائنا سے بھی وینٹیلیٹرز آئے، ایک وینٹیلیٹر کراچی کو نہیں دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے بھی. اب ایسی صورتحال میں ہم سوائے کف افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی، یعنی لا وارث چھوڑ دیا ہے. کراچی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، بس اس شہر سے کمانا ہے اور پورے ملک کو چلانا ہے. یہ شہر گڑھے اس میں بن جائیں، خندقیں بن جائیں، آثار قدیمہ کا ایک شہر نظر آنے لگے. کچھ بالکل بربادی، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ اور کوئی دیگر سہولتیں ہیں، نہ اسکول یہاں پر اچھے ہیں، نہ ہاسپٹلز بہتر ہیں، یعنی کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہاں سے کمایا جاتا ہے اور پورے ملک کو چلایا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سر یہ جو آواز ہے یہ ایوانوں تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ یعنی عوام کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنی جگہ، لیکن ڈائریکٹلی سر آپ لوگ ماشاءاللہ اتحادی ہیں، آپ کی سیٹوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی ہے. اگر دیکھا جائے تو جو سیٹوں کا فرق ہے، اگر اس میں سے متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں نکال لی جائیں تو سمپل میجورٹی نہیں رہے گی نا سر. یہ بات تو فیکٹ ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کسی حد تک یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا سر یہ تو 88 سے ہوتا چلا آ رہا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کی جو حکومتیں بنتی ہیں 88 کے الیکشن سے، تو متحدہ قومی موومنٹ کی کچھ قدرتی طور پہ یہ پوزیشن رہتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے شامل ہونے کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں. بالکل، اور نکلنے کی وجہ سے حکومتیں ٹوٹتی ہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ بغیر ایم کیو ایم کے حکومت نہیں بن سکتی تھی، اور ہم نے بڑی ایمانداری سے اور خوشدلی سے ان سیاسی پارٹیوں کی مدد کی، اور اس امید پہ کہ شاید ان کو اب سمجھ آ جائے کہ یہ وہ شہر ہے جو ان کے اس پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، جس سے ان کی پارٹی بھی چل رہی ہے. یہ وہ شہر ہے، تو اس شہر کے لوگوں کا کچھ خیال آ جائے. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہے، اور یہ شہر تباہ ہوگا، اس شہر کی معیشت تباہ ہوگی تو پورا ملک اس سے متاثر ہوگا. یہ نہیں کہ اس سے صرف کراچی متاثر ہوگا، پورا ملک اس سے متاثر ہوگا. اور جیسا آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بغیر نہیں حکومتیں بن پاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں اس ملک کا جو سیاسی کلچر ہے، سیاسی نظام ہے، میں نہیں کہنا چاہیے لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج ایم کیو ایم الگ ہو جائے، وہ اتنی کمی کہیں اور سے پوری کروا دی جائے گی. یعنی اگر آج ایم کیو ایم کا اگر 6-7 ایم این ایز ہیں، اگر وہ الگ بھی ہو جائیں تو وہ 7 ایم این ایز کہیں نہ کہیں سے پورے ہو جائیں گے اور کروا دیے جائیں گے. یہ اس ملک کا کلچر ہے، یہاں پر ایسے ہی سسٹم چلتا ہے. ہم بڑی نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ پورا ملک ترقی کرے، اور ہم اس میں جو اپنی خدمات دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں، لیکن نہیں اس کے اوپر کوئی توجہ دی جا رہی ہے. اور اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خراب ابھی نہیں، آنے والے چند سالوں میں
10 سالوں میں اس کے اثرات بہت خراب سامنے آ سکتے ہیں. اس بات کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جو ملک جس شہر کی وجہ سے چل رہا ہے آپ اس کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور آپ اس کی آبادی سے ہی گننے کو تیار نہیں ہو بالکل کہ یہاں پر کتنے لوگ رہتے ہیں. یعنی 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, آپ اس کو 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر کہتے ہو. تو جب آپ آبادی ہی افراد کو ہی نہیں صحیح گننا چاہتے ہو تو آپ کیا شہر کے لیے کام کرو گے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو سروسز ٹیکس جو وصول کرتا ہے پورے ملک کے 5 بڑے شہروں میں, جو 5 بڑے شہروں میں جس میں آپ کراچی کی آفیشل جو انہوں نے آبادی رکھی ہے 1 کروڑ 60 لاکھ اور لاہور کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ رکھی ہے, یعنی صرف اتنا سا فرق ہے. اس کے باوجود کراچی 89% سروسز ٹیکس جو ہے وہ کراچی سے دیا جاتا ہے اور باقی 11% یہ باقی شہر دیتے ہیں. یعنی اتنا فرق ہے. اس کے باوجود اور پھر حالیہ دنوں میں جو سندھ حکومت خاص طور سے جس نے سندھ کے شہری علاقوں کے جو رہنے والے ہیں جن کو مہاجر بولتے ہیں, جو مہاجر اردو اسپیکنگ ہیں, ان کے ساتھ تو وہ 60-40 کا جو رشو ہے اس کو بھی انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. اور من مانیاں آپ کے سامنے ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں سندھ سے ایک صاحب تعلق رکھتے ہیں, ان کے 2 فیملی کے 2 افراد جو دیہی علاقے سے کامیاب ہوتے ہیں, ایک ان کے فرزند جو ہیں وہ شہری علاقے سے کامیاب ہوتے ہیں. یعنی اتنی کھلی دھاندلی ہے اور عدالتوں کے اندر یہ سارے مسائل ہم لے کے گئے ہوئے ہیں لیکن ہمیں انصاف بھی نہیں مل پا رہا ہے. درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی. اچھا سر, ایک جو عوام بھی یہ بات نوٹس کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم عمران خان سے اس وقت سیریسلی کیا یہ باتیں ان کو کنوے کی جاتی ہیں, اپنے ریزرویشنز بتائے جاتے ہیں؟ اگر اسٹریٹ فارورڈلی اور یہ تمام شکایتیں سامنے رکھ دی جائیں کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کہ یہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز خیر بات کہتے ہیں. دیکھیے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں کئی ملاقاتوں میں خود بھی رہا ہوں, اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے تھے وہ تو عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوئے تھے. صدر صاحب موجود تھے اس وقت میں, وہ ایم این اے تھے, لیکن ان کی موجودگی میں ان کے سائن ہیں عارف الوی صاحب کے سائن ہیں, اور عمران خان صاحب خود موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی. اچھا, وہ خود ان تمام چیزوں کی نشاندہی الیکشن سے پہلے اپنے جلسوں میں خود کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر ہے جو تباہ ہو رہا ہے, اس کو لوٹ کے کھا لیا گیا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن الیکشن کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, واقعی اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو سر پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں جن کو کراچی سے جن کو سیٹیں ملی ہیں, ووٹ کا تو آپ بہتر بتائیں گے کہ کتنے ووٹ ملے ہیں یا کتنا مینڈیٹ ان کے پاس ہے, کیا وہ کراچی کے حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں پی ٹی آئی میں یا وفاقی حکومت میں یا ایوانوں میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, الیکشن سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ویو چلی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے, اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے, ایم کیو ایم اپنی جگہ کھڑی بھی ہے. لیکن الیکشن کے اندر جو صورتحال ہوئی, ہم نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا اور ہم نے اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی, اور پرائم منسٹر کے صاحب کے سامنے ہمارے اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ جن علاقوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں ان کے اوپر ٹریبونلز بنیں گے, اس کے اوپر کارروائی ہوگی. اور اس میں ایک یہ پوائنٹ ہے, لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے, وہ ٹریبونلز تو بن جاتے ہیں لیکن وہ اگلا الیکشن آ جاتا ہے, اس وقت تک ٹریبونلز کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں, عدالتوں کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں, اور ہم تو ان نتائج کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملی, ہم کہتے ہیں ملی نہیں ہے, دلوائی گئی ہیں. یہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں, اور سیاسی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی تربیت ہوئی نہیں ایک دم سے. یعنی آپ کسی علاقے میں بھی چلے جائیں تو اس علاقے کی عوام اپنے ایم این اے کی شکل بھی نہیں جانتی ہوگی, پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں, سوائے چند ایک کے, باقی زیادہ تر اکثریت کو جانتے بھی نہیں لوگ ہوں گے کہ کون ایم پی ہے کون ایم این اے. اور نہ وہ کے بعد الیکشن کے بعد علاقے میں گئے. فیصل واڈا صاحب نے بڑے بلند و بانگ, ہمارے دوست لے لیا تھا وہاں پہ, انہوں نے بلدیہ ٹاؤن میں وہ گھر لیں گے, لیکن کیا ہوا الیکشن کے بعد؟ ایم کیو ایم کا ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی کونسلر ہو, وہ اپنے علاقے میں موجود رہتا ہے. کسی بھی خوشی, غم, تکلیف, چاہے وہ ان کے تمام مسائل کا حل نہ ہی نکال پا رہا ہو, لیکن کم از کم کھڑا ہوتا ہے, ہر وقت ان کے درمیان میں ہوتا ہے. اور
آنے والا الیکشن ایم کیو ایم کی جو سیٹیں ہیں وہ واپس ایم کیو ایم کو ملیں گی. ہاں اگر البتہ کوئی دوبارہ سے کوئی آر ٹی ایس سسٹم اگر نہ بیٹھ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنا مینڈیٹ واپس حاصل کر سکتی ہے. سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا قومیت کی سیاست کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کیونکہ سر ابتدا جس طرح سیاست میں آپ کی رہی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان دراصل مہاجر قومیت کی سیاست کرتی رہی, پھر متحدہ قومی موومنٹ, پھر بیچ میں ایک وقت ایسا آیا جب مہاجر قومیت کی سیاست پہ واپس آنا پڑا. اب اس وقت یا آگے مستقبل میں کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان قوم پرستی کی سیاست کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ الزام ایم کیو ایم کے اوپر ہی آتا ہے اور لگایا جاتا رہا ہے کہ یہ لسانی سیاست کرتے ہیں. اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر دوں جی کہ پیپلز پارٹی کون سی سیاست کرتی ہے سر, اب تو اس وقت تو یا اے این پی کون سی سیاست کرتی ہے, مسلم لیگ نون کون سی سیاست کرتی ہے, جو ووٹ بینک ہے, جو ان کا بیس ہے, اگر وہ وہاں کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم سیاست کیسے کریں گے؟ ہمارا یہ بیس ہے, ہم کو کراچی سے, حیدرآباد سے, میرپور خاص سے, نواب شاہ سے ووٹ ملتے ہیں, ہم ان کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم سیاست کیا کریں گے؟ جس طرح اے این پی کو آپ کہتے ہیں کہ ایک وفاقی پارٹی ہے, ایم کیو ایم اگر مہاجروں کے لیے بات کرتی ہے تو سب کو پریشانی ہو جاتی ہے, اے این پی پختونس کے لیے بات کرتی ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کھل کر سندھیوں کی بات کرتی ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف ایم کیو ایم اگر مہاجروں کی بات کر لے تو سب کے جو ہے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ لسانی سیاست کر رہے ہیں اور یہ نفرتوں کے بیچ ہو رہے ہیں. تو بھئی سب اس ملک میں یہی کر رہے ہیں, آپ سب پاکستانی بن جائیے اور آپ پاکستانی کا نام لیجیے, پاکستان کا نام لیجیے, ہم بھی پاکستانی اسی طرح بن جائیں گے جس طرح آپ ہیں. جب آپ سندھی کارڈ یوز کریں گے, سندھ کارڈ یوز کریں گے, کوئی پختون کارڈ یوز کرے گا, کوئی پنجاب کا, کوئی بلوچستان کا, تو بھائی ہم بھی کریں گے, یہی حالت ہے, ہم کریں گے, اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم اس سے باز نہیں آئیں گے. ہم مہاجر ہیں, قومیت کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو مہاجر سمجھتا ہوں, میں مہاجر ہوں. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, کسی کو کتنی ہی تکلیف ہو کہ میں مہاجر کیسے ہو گیا, کیا ہو گیا, مجھے کسی کو اس بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں میری قومیت مہاجر ہے, میرے ماں باپ مہاجر تھے, میں مہاجر ہوں, میں اس کے اوپر قائم ہوں اور میں اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں. ہاں اس میں یہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ ہم اگر کراچی کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم کسی پختون کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں, کسی سندھی کے ساتھ, کسی پنجابی کے ساتھ. سب کو برابری کی بنیاد پر, ہماری اپنی پارٹی کے اندر پختون ہیں, ہماری اپنی پارٹی کے اندر پنجابی ہیں, سندھی اسپیکنگ ہیں, ذمہ دار ہیں, ایون رابطہ کمیٹی کی سطح پر پختون ہماری پارٹی کے ذمہ دار ہیں. تو ہم تو سب کو لے کے چل رہے ہیں. آپ بتا دیجیے اے این پی کے اندر کوئی مہاجر ذمہ دار بتا دیجیے مرکزی سطح کا, کوئی ایک پختون کی ظاہر سی بات ہے میجورٹی پارٹی. دیکھیں دوسرے آپ خود کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے تو آپ اٹھانا ہے, انگلیاں اٹھاتے رہیں, ہم اپنی سیاست کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر, تو یعنی کہ ایک طریقے سے جو قوم پرستی یعنی مہاجر قومیت کے جو تحفظات ہیں یا ان کی جو ناانصافی ہے اس پہ آواز اٹھاتی رہے گی. دیکھیں ہم قومیت کی سیاست یعنی لسانی سیاست نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر لسانی بنیادوں پر مہاجروں کا استحصال کیا جائے گا تو پھر ہم مہاجروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم جس طرح بلوچستان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں نا, بلوچستان کے اندر اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے تو ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں. ہم چونکہ جیتتے یہاں سے ہیں, ہمارے الیکشن میں ہمارے نمائندے چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, صوبائی اسمبلی کے ہوں یا بلدیات کے ہوں, ہمارے لوگ یہاں سے جیتتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا زیادہ ہم پر حق ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے مسائل کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں, اور ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو اس کو اگر کوئی لسانی سیاست کا رنگ دینا چاہتا ہے تو دے لے, میں اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جس طرح اس ملک کے اندر بقیہ سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں, ایم کیو ایم بھی اسی طرح سیاسی کام کر رہی ہے, اور ہم کسی کے اعتراض کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا رہے اعتراض, ہم اپنی سیاست اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, اب تھوڑی سی پارٹی تنظیمی اسٹرکچر پہ اگر بات کریں تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سر کنوینر رابطہ کمیٹی, اور ویسے دیکھا جائے تو ہیڈ سربراہ. کچھ مخالف لوگوں کا جو آپ کے پاس سے ہی گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کنوینر ہیں تو صحیح, لیکن یہ ایسے ہی جیسے ایک ڈمی سربراہ ہوتا ہے. پارٹی دراصل پوری پارٹی اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ عامر خان صاحب چلاتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے سر؟
ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پرسیپشن بالکل غلط ہے. ایم کیو ایم آج سے نہیں, ایم کیو ایم شروع سے کلیکٹیو وزڈم کے اوپر کام کرتی ہے. سب کی مشاورت سے سب مل کر فیصلے کرتے ہیں. آپ آفس بھی آپ کا وزٹ بھی ہوا ہے تو ہمارے یہاں کسی رابطہ کمیٹی کے ممبر کا الگ الگ کمرہ بھی نہیں ہوتا, ایک بڑی ٹیبل ہوتی ہے, سارے ممبران وہاں بیٹھتے ہیں. تو ہمارے یہاں اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں اور سب کی مشاورت سے ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ کوئی ڈمی ہے, یہ لوگوں کے ذہن کی اختراع ہے, اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے میں تو ان کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. موضوع گفتگو ہی نہیں چاہتا ان کو بنانا, اس لیے کہ ان کے پاس سوائے ان لوگوں کے پاس جو یہ بات کرتے ہیں, ان کے پاس سوائے ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کرنے کے کوئی ان کے پاس دوسرا کام نہیں ہے. ان کے اوپر چینل کے اوپر آنے, وجہ ہی آنے کی یہ بنتی ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کریں. وہ تو دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جب سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو وزارت نہیں دی گئی بلکہ امین الحق بھائی کو دے دی گئی. اس وقت سے وہ کہتے دیکھو میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا مطلب ڈمی سربراہ تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات باقاعدہ دعوے کی انہوں نے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رئی ہیں, رابطے ہیں. سب ہم بھی یہی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی یہی ہیں. یہ سارے دعوے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ایک صاحب تو وزیر اعلیٰ اور حکومت سندھ کی حکومت وہ بنا رہے تھے. اب میں ان کی عقل پر میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ جو ان کا دل چاہے وہ بولتے رہے, ہم توجہ ہی نہیں دیتے. وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سالوں سے کرے چلے آ رہے ہیں. اور دوسرے صاحب بھی جو ہے وہ بہت بے چین ہے, وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ان کو ایم کیو ایم کی سربراہی مل جائے دوسرے صاحب کو. تو میں تو ان کو بالکل ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ جتنا منفی پروپیگنڈا کرنا چاہیں کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ہمارا ووٹر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ زیادہ انٹیکٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب جھوٹ ہیں اور یہ مہاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, مہاجروں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں یہ لوگ. تو ہمیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, سیاسی بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ اور بولیں, میں چاہوں گا کہ اور اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں سندھ کی ایک بڑی شخصیت, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, گورنر صاحب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید بڑی تبدیلی آنے والی ہے, معاف کیجیے گا, کوئی ایسی بڑی تبدیلی آئے گی جس کے ذریعے سندھ حکومت کو تھوڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ہم بھی ظاہر ہے کہ شہر میں بیٹھے ہیں, مختلف افواہیں گردشیں کرتی ہیں, مختلف تھیوریز کے اوپر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ چل رہی ہیں باتیں کہ کوئی گورنر کی تبدیلی یا کوئی گورنر راج. دیکھیں گورنر کی تبدیلی کی جہاں تک بات ہے تو یہ پی ٹی آئی کا اپنا استحقاق ہے. وہ عمران اسماعیل صاحب کو رکھیں یا کسی اور کو رکھیں, یہ پی ٹی آئی کا اپنا استحقاق ہے. لیکن ان کو یہ بات ضرور مد نظر رکھنی ہوگی کہ سندھ کے اندر اگر گورنر رکھا, اگر تبدیل کیا جائے, اول بات تو میرا خیال ہے کہ عمران اسماعیل صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور ان کے اوپر پورا اعتماد ہے اور وہ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی تبدیلی پی ٹی آئی چاہتی ہے تو اس بات کا ان کو خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ سندھ کے اندر گورنر پھر شہری علاقوں سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ سندھ سے باہر کا کوئی آدمی لا کر آپ جو ہے نا سندھ کا گورنر بناتے ہیں, تو یہ نامناسب بات ہوگی. باقی جہاں تک گورنر راج یا دیگر باتیں میں سمجھتا ہوں ساری افواہیں ہیں اور شاید یہ ہو بھی نہیں پائے گا. عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, تو یہ صرف ریومرز ہیں میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب. ایسا مجھے نہیں ایسا لگتا نہیں کہ ہو پائے گا. کہا تو جا رہا ہے, دعوے کیے جاتے ہیں لیکن مشکل. وہ بہت خیالی پلاؤ تو بہت سارے لوگ پکاتے رہتے ہیں نا, تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں. سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا علیحدہ صوبے کا مطالبہ رکھتی ہے, یعنی یہ جو سندھ کے شہری علاقے ہیں اس کی بنیاد پہ تو صرف ایک صوبے کا, علیحدہ صوبے کا مطالبہ رکھتی ہے, زیادہ صوبوں کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں اب بہت سیدھی گفتگو کرنے کا عادی ہوں نا, میں گھما پھرا کے, اور یہ جو ڈپلومیٹک انداز ہوتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے. جی میں بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں پر ایک نیا صوبہ بننا چاہیے. ساتھ ساتھ میں پاکستان کے اندر مزید صوبے بھی بننے چاہیے. پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان کے اندر صوبوں میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے, اس لیے کہ جتنی آپ پاور کو تقسیم کریں گے اتنا ہی اچھا آپ ڈلیور کر سکیں گے. تو آپ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے, آپ ایران میں دیکھ لیں, ٹرکی میں دیکھ لیں, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, یا اور اس کے علاوہ ممالک میں دیکھ لیں, صوبوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ابتدائی طور پہ جب یہ صوبے بنائے گئے, جب ہی یہ لسانی بنیادوں پہ بنائے گئے, ان کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن اب اس بنیاد پر اس پاکستان کے اندر 4 ملک بن گئے.
یعنی ایک پہلے وفاق تھا, اب 4 ملک بن گئے ہیں جو اپنی اپنی حدود کے اندر کسی کی مداخلت پسند ہی نہیں کرتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں, صوبہ کہہ لیں, کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیجئے, یہ مزید بننے چاہیے اور یہ پاور کو مزید نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہمارا مطالبہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے کہ ہم سندھ کے شہری علاقوں کے اندر ایک صوبہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم نے جلسے کے اندر قرارداد پاس کرائی ہے اور یہ مطالبہ ہمارا ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں اور کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہیں. اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم صوبے کا مطالبہ کریں. ہم وہ مطالبہ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. سر, کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو آپ کے شہری علاقوں کے صوبے کے مطالبے کی حمایت کرتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آپ کے اس علیحدہ صوبے کے مطالبے کی حمایت کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب, جب بند کمروں میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا, تو سندھ کی بھی بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں جو اس بات کو مانتی ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے, سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کمروں کے اندر بیٹھ کے مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے اور صوبوں کا اضافہ ہونا چاہیے. چاہے کوئی بھی میں کسی کا نام لوں گا, کل کو وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو یہ نہیں کہا, نام نہیں لینا, لیکن سب ہی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید چند ایک پارٹیوں کے, خاص طور سے پیپلز پارٹی کو اس پہ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی صوبہ نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ جو بلیک میلنگ ہے, جو انہوں نے پورے صوبے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, سندھ کے دیہات سے آ کر سندھ کے شہری علاقوں پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے, یہاں کے وسائل لوٹتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً تمام ہی پارٹیاں بند کمروں میں بیٹھتی ہیں تو اس بات کو مانتی ہیں کہ پاکستان کے اندر, صرف سندھ میں نہیں, وہ کہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مزید صوبوں کا اضافہ کیا, مطلب مزید بننا چاہیے. اور کوئی بھی نام دے لیں آپ, ایڈمنسٹریٹو یونٹ دے لیں, آپ صوبے بول دیں یا کوئی کچھ اور نام دے دیں, اسٹیٹس بول دیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن آپ کو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, جب تک اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کا سفر آگے نہیں بڑھ سکے گا. اسی طرح لسانی بنیادوں پر لوگ اپنی اپنی حدود کے اندر جو ہے نا وہ اپنا اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے رہیں گے. پاکستان کے ساتھ کوئی, پاکستان کی ترقی کے اوپر کوئی نہیں سوچے گا, نہ کام کرے گا. سر, سندھ میں یا شہری علاقوں میں جس طرح سے سرکاری نوکریوں میں, مختلف تقرریوں میں جو ناانصافی نظر آتی ہے, اس کے حوالے سے سر کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں سر جتنے اسٹرانگ یا جتنے سخت اسٹیپس لینے چاہیے شاید وہ نہیں ہو پاتا. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں, گزشتہ 3-4 سالوں سے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کے حالات, ایم کیو ایم ایک ریاستی سطح پر ایک سخت ترین آپریشن کا سامنا کرتی رہی, اور اس میں بہت ساری جگہوں پر ناانصافیاں بھی ہوئیں, زیادتیاں بھی ہوئیں, اور ایسے حالات میں پھر ہم اندرونی بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئے. 22 اگست ہو گئی, پھر 5 فروری ہو گئی, پھر دیگر صورتحال. تو اس میں ہم تو اس ایم کیو ایم کو بچا کر یہاں تک لے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اور آگے اسی طرح چلتی رہے گی, کامیابی کا سفر جاری رہے گا. لیکن ہم جس حد تک آواز اٹھا سکتے ہیں, یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے, ہم اس حد تک تو کوشش کر رہے ہیں اور ہر فورم پہ کر رہے ہیں. چاہے عدالت ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے روڈ کے اوپر آ کر ہم کوئی مظاہرہ کرنا, ہم ہر سطح پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے انصاف مل سکتا ہے وہ عدالت ہوتی ہے. عدالت کے اندر بھی کوٹا سسٹم کے اوپر خواجہ اظہار بھائی جو ہے وہ پٹیشن لے کے گئے ہوئے ہیں. اسی طرح آرٹیکل 140A کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن ہم نے لگائی ہوئی ہے. تو بہت سارے ایسے جو سینسس کے اوپر جو دھاندلی ہوئی ہے, جو مردم شماری میں, ہم اس کے اوپر سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن بالآخر جب عدالتوں سے بھی انصاف میسر نہیں ہوگا تو پھر روڈ پر آنا پڑے گا, اور روڈ پہ آ کر ہی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے, وبا ہے, معاشی صورتحال ہے جو انتہائی تباہ ہو چکی ہے, ایسی صورتحال میں ہم کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دیں کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو, تو ہم نہیں چاہتے ہیں. لیکن اپنے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہاں, میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ دیگر تمام پارٹیز
کے اندر آپ سندھ کے اندر دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی کے علاوہ جو سندھ کی دیگر قوم پرست تنظیمیں ہیں یا اور کوئی بھی آپ پیسا پگاڑا کی پارٹی ہے یا اور کوئی پارٹی آپ لے لیجئے، تمام پارٹیاں اگر سندھ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر سب ایک زبان ہو کے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ کہ ہمارے اپنے ہی جو لوگ ہم سے الگ ہوئے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے وہ یعنی اگر ایم کیو ایم کسی بات پر کوئی احتجاج کرے، کوئی اس کے اوپر آواز اٹھائے تو دوسری طرف سے بعد میں مخالفت شروع ہوتی ہے. پہلے وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں مخالفت، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایشوز کے اوپر آپ بات کریں، آپ اپنی پارٹی کا پیغام آگے بڑھائیں، اپنا منشور پھیلائیں. آپ صرف ایم کیو ایم کو تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ایم کیو ایم کی آواز اس انداز میں نہیں سامنے آ پا رہی ہے. ہم اٹھا رہے ہیں لیکن سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے جو شہری علاقوں کی سیاست کر رہے ہیں کہ شہر کے مسائل کے اوپر تو ایک زبان ہو کر ایک پیج پہ ہونا چاہیے، دیگر پارٹیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے. ایم کیو ایم آواز اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ اور زیادہ مضبوطی سے روڈ پہ آنا پڑے گا تو روڈ پر بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر دھرنے مظاہرے بھی کرنے پڑے تو ہم کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پی ٹی آئی کا کوئی ایسا پیکٹ ہونے جا رہا ہے جس میں دونوں ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سیاست میں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی، کسی چیز کو حرف آخر نہیں کہتے. لیکن ایم کیو ایم کا ایک اپنا کلچر اور ایم کیو ایم کی ایک روایت رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے آج تک کسی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑا ہے. الیکشن کے بعد پھر اگر کہیں اتحاد بنانے کی ضرورت پڑی ہے تو ضرور بنایا ہے، لیکن کسی کے ساتھ بھی الائنس کر کے اتحاد کر کے ہم نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. ایون بہت پرانی بات ہے، جب آئی جی آئی کا الیکشن ہوا تھا اس وقت میں بھی ایم کیو ایم نے الگ الیکشن لڑا تھا اور بعد میں پھر حالانکہ کوپ کے جلسے کے بعد تمام جماعتیں ایک ساتھ تھیں لیکن پھر بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آئی جی آئی میں شامل نہیں. جی بالکل ایسے ہی. تو اب بھی ہم زیادہ امکان اسی بات کا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی سیاست میں، تو زیادہ امکان یہی ہے کہ ایم کیو ایم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گی. ٹھیک ہے سر، کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں رمضان المبارک کے حوالے سے یا ویسے جنرلی؟ ڈاکٹر صاحب بڑی خراب صورتحال ہے پورے ملک میں اس وقت کورونا کی وجہ سے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری طبقہ بہت متاثر ہوا. ایک ایسا آدمی جو روز کماتا تھا، روز کھاتا تھا، اس کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوئی. حکومتوں نے لاک ڈاؤن کرنا چاہا تو ایک ریئیکشنری صورتحال بنی، اور جو کہ بجا ہے بالکل. تو اس وقت بھی بہت سارے اقدامات جو لیے گئے ہیں اس میں کراچی کے تاجروں کے ساتھ کچھ اور سلوک ہو رہا ہے اور ملک کے باقی کاروباری طبقے کے ساتھ کچھ اور سلوک ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کاروباری طبقے کو ہمیں اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ اس ملک کی معیشت چل سکے. یعنی یہ ناانصافی ہے کہ آپ کسی بھی دکاندار کا جا کے جو ہے وہ 50,000 کا 1 لاکھ کا چالان آپ کاٹ دیتے ہیں یا جرمانہ عائد کر دیتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. دکاندار اپنی دکان کے اندر ایس او پی پہ عمل کرنے کا پابند ہے. اگر عوام اگر کسی ایس او پی کی خلاف ورزی کر رہی ہیں تو اس کو حکومت کو روکنا چاہیے، اس کی ذمہ داری دکاندار پہ عائد نہیں ہوتی. یہ جو آرڈیننس آیا اس پہ متحدہ قومی موومنٹ نے دستخط کی ہے یا نہیں کی ہے سر؟ یہ جو ابھی حالیہ گورنر صاحب نے جس پہ نہیں اس پہ ہم بالکل شدید ہمارے تحفظات ہیں. اس پہ کل خالد مقبول بھائی نے پریس کانفرنس ایک تاجروں کے ساتھ ہی کی تھی، اس میں اس کے اوپر بڑی تنقید کی ہے اور یہ بالکل ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس کے اوپر ہمیں عدالت میں جانا پڑا تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بالکل کسی حال میں بھی تسلیم نہیں کریں گے. یعنی اس موقع کے یعنی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اس کی آڑ میں یہ سندھ حکومت اسی طرح کے اقدامات کرتی ہے. یعنی کراچی سے 191 پولیس کے جوان جو ہے وہ اندرون سندھ سے لا کے انہوں نے کراچی میں ان کو ٹرانسفر کر دیا اور ان کی تنخواہیں بھی کراچی میں ٹرانسفر کر دی. تو کراچی کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملنی چاہیے؟ جب یہ بات کرو تو کہتے ہیں کہ وہ الگ ہے. کیا نہیں الگ نہیں ہے. تو کیا آپ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو لاڑکانہ میں نوکری دے دیں گے؟ ان کی تنخواہیں وہاں ٹرانسفر کر دیں گے؟ نہیں کرتے. یہاں پر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ وہاں سے لا کر یہاں پر ٹرانسفر کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے. تو اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے اور اس آرڈیننس کے
خلاف بھی عدالت میں جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے. بھی جائیں گے. بہت شکریہ عامر خان صاحب, سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے. سر تشنگی بہت رہ گئی ہے, بہت ساری معاملات پہ بھی مزید گفتگو ہونی تھی, لیکن بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سے اجازت لینا چاہیں گے, درخواست بھی کریں گے کہ دوبارہ بھی اگر آپ تشریف لائیں. جی بالکل, آپ جب کہیں گے بالکل حاضر ہوں گے. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بڑی نوازش. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.